کون اپنا ہے یہاں کون پرایا ہوگا، ان سوالات کا غربت میں خلاصہ ہوگا۔ کون اپنا ہے یہاں زندہ باد پرایا ہوگا، کیا کہنے ہیں، واہ، ان سوالات کا غربت میں خلاصہ ہوگا۔ ابھی یہاں سے اور ہمارے علم میں اضافہ ہونے جا رہا ہے جب ہم صدر محترم کے اشعار سنیں گے اور مزہ آئے گا۔ اب سیدھے سیدھے میں اس شاعر کی حضور آپ کے لیے چلتا ہوں جس کی صدارت کی برکت سے آج کا مشاعرہ بہت کامیاب اور تاریخی رہا ہے۔ یقین جانیے صدارت کا بہت بڑا کمال لیتا ہے مشاعرے میں۔ عبدالرحیم ارحم صاحب کی صدارت کی برکت سے جو تاریخی مشاعرہ آج کی رات ہوا ہے جھیلی کی سرزمین پر، پوری دنیا یوٹیوب کے ذریعے دیکھ رہی تھی لائیو۔ یہ میسج، یہ پیغام کل جب صبح لوگوں کے گھر گھر کے دیار میں پہنچے گا تو لوگوں یہی کہیں گے مہتاب بھائی کی ادب نوازی، اسرار پردھان صاحب کی ادب نوازی کا سکہ چلے گا انشاءاللہ۔ اردو کی محفلیں سجانا اس سماج میں اس دور میں بہت مشکل، بہت بڑا کام ہے۔ اب میں سیدھے سیدھے اس شاعر کے حضور بس 4 مصرے پڑھوں گا۔ حقیقت حقیقت کہاں میرے بات، حقیقت حقیقت کہاں میرے بات۔ عدنان بھائی آپ کہاں مصروف ہیں؟ ہم اتنی بڑی شخصیت کو سننے جا رہے ہیں صدر محترم، آپ تالیاں بجا کے استقبال کریے۔ کوئی سورج بناتا ہے، کوئی جگنو بناتا ہے، مگر ویسا کہاں بنتا ہے جیسا تو بناتا ہے۔ عبدالرحیم ارحم صاحب صدر محترم مائک پر۔ بحیثیت خط یہ عرض کرتا چلوں کہ آج کے اس مشاعرے کے کنوینر جناب مہتاب عالم صاحب نے ایک خوبصورت مشاعرے کا انعقاد کیا جو نہایت ہی کامیاب رہا، اور اس مشاعرے کے سیکریٹری جناب اسرار احمد صاحب جنہوں نے ہمیں حوصلہ اور توانائی عطا کی، اور تمام شعراء نے اپنے قیمتی اشعار سے نوازا۔ یہ ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم اس وقت آپ سے مخاطب ہوتے ہیں جب لوگ اپنے گھروں کو جانے کے لیے کمر بستہ ہوتے ہیں۔ بہرحال بہت کچھ نہ کہہ کر 2-4 شعر اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا۔ تو جی عطا کریں سر، عطا کریں۔ مہتاب بھائی دیکھیں، عدنان صاحب، بڈو پردھان صاحب، آفتاب صاحب اور ہمارے بڑے ہی عزیز راج کمار صاحب یہاں تشریف فرما ہے۔ میں تو جو ہے آپ کے جذبات اور حوصلے کو داد دوں گا کہ آپ اب تک ہمیں سن رہے ہیں۔ دیکھیے کہ کون اپنا ہے یہاں کون پرایا ہوگا، کیا کہنے ہیں، کون اپنا ہے یہاں کون پرایا ہوگا، ان سوالات کا غربت میں خلاصہ ہوگا۔ کون اپنا ہے یہاں زندہ باد پرایا ہوگا، کیا کہنے ہیں، واہ، ان سوالات کا غربت میں خلاصہ ہوگا، ان سوالات کا غربت میں خلاصہ ہوگا۔ آنکھ اس وقت مسرت سے بھرائی ہوگی، آنکھ اس وقت مسرت سے بھرائی ہوگی، باپ کا قرض جب بیٹے نے چکایا، مسرت سے مقرر پڑے شعر کو، زندہ باد زندہ باد، کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ، مسرت سے بھرائی ہوگی، باپ کا قرض جب بیٹے نے چکایا ہوگا، باپ کا قرض۔ اور مطلب 2 شعر اور دیکھیں کہ سلا کچھ ایسا رہبر دے گیا ہے، سلا کچھ ایسا رہبر دے گیا ہے، وہ جلتے گھر کا منظر دے گیا ہے، وہ جلتے گھر کا منظر دے گیا ہے، اور فقط سوکھی ہوئی روٹی کے بدلے دعائیں قلندر دے گیا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں کسی صاحب، فقط سوکھی ہوئی روٹی کے بدلے دعائیں قلندر دے گیا ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ زمین کا عشق زمزم بن کے نکلا، زمین کا عشق زمزم بن کے نکلا، وہ بچہ ایسی ٹھوکر دے گیا ہے، ٹھوکر دے گیا ہے۔ کیا کہنے ہیں، ایک مطلع 2 شعر اور کیا کہنے ہیں اسرار بھائی، ایک مطلع 3 شعر اس کے بعد پھر اجازت کہ تیرے دیے ہوئے اس طرح گھاؤ تاپتے ہیں،
کیا کہنے ہیں؟ تیرے دیے ہوئے اس طرح گھاؤ تاپتے ہیں کہ جیسے سردی میں بوڑھے الاؤ تاپتے ہیں. تیرے دیے ہوئے اس طرح گھاؤ تاپتے ہیں کہ جیسے سردی میں بوڑھے الاؤ تاپتے ہیں. اور سفر کریں گے بھلا کس طرح وہ دریا کا جلا کے اپنی ہی جو لوگ ناؤ تاپتے ہیں. سفر کریں گے بھلا کیا کہنے ہیں؟ زندہ باد زندہ باد. جو لوگ ناؤ تاپتے ہیں. اور رہے وفا میں دیا تھا جو تم نے زخم کبھی, رہے وفا میں دیا تھا جو تم نے زخم کبھی, اسی کے اب بھی سلگتے رساؤ تاپتے ہیں. اور آخری شیر اسی کے اب بھی سلگتے رساؤ تاپتے ہیں. اور شدید دھوپ میں مزدور ایک خوشی کے لیے ہمیشہ گرم ہوا کا دباؤ تاپتے ہیں. دیکھیں کہ رفتہ رفتہ سرخ ہونٹوں کی لطافت کھا گئی. رفتہ رفتہ سرخ ہونٹوں کی لطافت کھا گئی. بے بسی کتنے رخے تابا کی رنگت کھا گئی. تابا کی رنگت کھا گئی. تابا کی رنگت. باپ کو فرصت کا ایک لمحہ میسر تک نہیں. نیند کی دولت بھی بچوں کی ضرورت. مقدر پڑے سر, سر مقدر پڑے سر. باپ کو فرصت کا ایک لمحہ میسر ہی نہیں. نیند کی دولت بھی بچوں کی ضرورت کھا گئی. اور یہ شیر کی بچ کے ہی رہیے میاں انگور کی بیٹی ہے یہ. بچ کے ہی رہیے میاں انگور کی بیٹی ہے یہ. جس نے اس کو منہ لگایا اس کی عزت کھا گئی. کیا کہتے ہیں؟ اب اسی کے ساتھ یہ مشاعرہ اپنے اختتام کو پہنچا. میں تمام دوست, تمام احباب, تمام رفقا کا بے پناہ مشکور ہوں کہ آپ کے تعاون سے یہ مشاعرہ نہایت ہی کامیاب رہا. انشاءاللہ آئندہ کے لیے یہ مشاعرہ ملتوی کیا جاتا ہے. تب تک کے لیے خدا حافظ.